نبی کریم علیہ السلام کا نسب نامہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اب اس سلسلۃ الذہب کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے والد کے طرف سے سلسلہ نسب ہے، جس کو آپ پدری سلسلہ نسب کہہ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہیں تک ذکر بھی کیا گیا، اور یہیں تک ہی کرنا زیادہ مناسب ہے کہ کیونکہ آگے جو نسب نامہ بیان کیا گیا ہے وہ واضح نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کاذبا نصابون، کہ نسب بیان کرنے والوں نے اس کے اندر کچھ چیزیں ملائی ہیں یا جھوٹ بولے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہیں تک نسب نامہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اب میں نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے جو مادری سلسلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محمد بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو کلاب کے اوپر مادری اور پدری سلسلے نبی کریم علیہ السلام کے دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ عدنان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ دین حنیف کے اوپر فوت ہوئے۔ معد جو ہیں یہ ابو نزار ان کی کنیت تھی، ساری عمر بنی اسرائیل کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہوئے گزر گئی، اور ہر لڑائی میں یہ مظفر ہوتے تھے۔ مظفر کا مطلب یہ کامیاب ہوتے تھے۔ نزار کے معنی قلیل کے ہوتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش کے اوپر ان کے والد گرامی نے بڑا کھانے کا انتظام کیا وسیع۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے بہت وسیع انتظام کیا ہے۔ تو ان کے والد نے یہ کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی خوشی میں، یا جو میرا بیٹا عظیم پیدا ہوا ہے اس کی خوشی میں، یہ کھانا تو کچھ بھی نہیں، یہ قلیل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس جملے کی وجہ سے ان کو نزار کہا جانے لگا، تو چنانچہ ان کا یہی نزار نام پڑ گیا۔ مضر جو ہے ان کی کنیت ابو الیاس تھی، اور مضر مازر سے مشتق ہے، جس کا معنی ترش ہوتا ہے، اور یہ دہی اور ترش چیزیں کھانے کے شوقین تھے، اس لیے ان کا نام مضر ہو گیا۔ مدرکہ کا نام عامر تھا، اور یہ بڑے ذہین تھے، ہر چیز کو پک کر لیتے تھے، ان کی پکنگ پاور زیادہ تھی۔ تو ادراک سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، یعنی درک حاصل کر لیتے تھے، چیزوں کو سمجھ لیتے تھے، تو ادراک حاصل کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ مدرکہ ہو گیا۔ اس کے بعد خزیمہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ملت حنیف پر تھے، ملت ابراہیم پر تھے۔ کنانہ عرب کے بہت مشہور لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور لوگ دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ نظر کا اصل نام قیس تھا، اور نظر کا مطلب ہوتا ہے تر و تازگی، حسن و جمال۔ تو یہ کافی حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اس لیے ان کو نظر کہا جانے لگا۔ فہر کا لقب جو ہے قریش ہے۔ اچھا، قریش کے بارے میں، یعنی لفظ قریش کے بارے میں، یہ جو لقب قریش ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ قریش عربی میں ایک ایسا جانور ہے، بحری جانور ہے، یعنی دریائی سمندری قسم کا کوئی وہ جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے، جو لغت کے اندر اور عربی کی کتابوں کے اندر آئے۔ یہ قریش کیا ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قریش جو ہے یہ ایک دریائی سمندری جانور ہے، بہت بڑا، جو چھوٹے جانوروں کو پروں سمیت کھا جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں چھوڑتا، اور کوئی جانور اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو قریش کو قریش اس لیے کہتے تھے، فہر کو، اور ان کا لقب قریش ہوا، اور پھر آگے یہ خاندان کی شکل یہ لفظ اختیار کر گیا۔ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح ایک خاندان، قریش خاندان، دوسرے خاندانوں کو، قبیلیوں کو اور قبائل کو، یعنی اس کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا اور ان کو کھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ کعب بن لوئی نے سب سے پہلے یعنی جمعے کا طریقہ ایک قسم کا ایجاد کیا یا شروع کیا۔ تو وہ جمعے والے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے، کعب بن لوئی، اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اور صلہ رحمی کا ذکر کرتے تھے، اور واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ مرہ مرارت سے ہے، یعنی ترش، اور ترش اس لیے کہ عرب
جو بندہ ذرا ترش ہوتا تھا اس کو شجاعت والا اور بہادری والا کہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو مرہ کہا جانے لگا۔ کلاب کا نام بعض لوگوں نے ذکر کیا حکیم یا عروہ، اور کلاب ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ شکاری کتے جمع رکھتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ قصی کی شخصیت بڑی اہم ہے۔ قصی ایک بہت بڑے سردار تھے، انہوں نے دار الندوہ قائم کیا، مجلس مشاورت، تجارتی جو قافلے آتے تھے ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے عمارتیں بنائی، سقایت بنائی، پارلیمان بنایا ایک قسم کا، اور پھر مختلف جو لوگ تھے ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ مجمع قصی کا معنی ہی بلکہ مجمع یعنی انہوں نے جو قریش کے منتشر قبیلے تھے یا لوگ تھے ان کو جمع کیا تھا، تو اس لیے ان کو مجمع قصی کہا جانے لگا۔ تو انہوں نے بہت سارے کام کیے جی، لوگوں کو جمع کرنا اور قبیلوں کے درمیان جو کاموں کا بانٹنا تھا وہ بھی قصی نے کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا، عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا، اور ان کو قمر البطحا بھی کہتے تھے، اور یہ اس لیے کہ یہ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، قمر البطحا۔ ہاشم کا نام عمرو تھا، اور ایک مرتبہ جب قحط ہوا تو آپ نے شوربہ میں روٹیاں ایسے گوندھ کر دیں، اور روٹیاں کا شوربہ سرید جس طرح ہوتا ہے یہ بنا کر لوگوں کو کھلایا تھا، اور چورے کو کہتے ہیں، اور ہاشم اس کو کہتے ہیں جنہوں نے چورا بنایا روٹیوں کا، تو چورا کرنے والا وہ ہو گیا ہاشم، تو یہ اس سے لفظ بنا ہے، تو ان کا اصل نام عمرو تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اور بے شمار ان کے فضائل ہیں، تو ان کے یہ حضور کے پردادا بنتے ہیں، تو ان کی ایک اچھی بات مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ ہرقل بادشاہ جو تھا اس نے ایک دفعہ ان کو پیغام بھیجا کہ ایک حسین و جمیل شہزادی کا نکاح یعنی شادی رخصتی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے پاس آ جائیں تاکہ میں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر سکوں۔ تو آپ نے اس سے معذرت کر لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو نور مصطفیٰ تھا وہ چمک رہا تھا، اور ان کی پیشانی سے، ان کے چہرے سے، ان کی خوبصورتی سے وہ ظاہر ہوتا تھا، اور دور دور تک اس کا ایک یعنی شہرہ تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بلا رہا تھا، لیکن بہرحال آپ وہاں پر نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد ہاشم نے سلمہ نامی خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، اور انہی کو عبد المطلب بھی کہتے ہیں۔ تو وہ شیبہ کس لیے رکھا گیا؟ وہ اس لیے رکھا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے، یعنی عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے اندر ایک سفید بال تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو شیبہ کہا جانے لگا۔ تو آگے ان کا مزید ذکر آتا ہے۔